جن کا عشق بھی اپنی جگہ، جن کی محبت بھی لازوال ہے، اور جس کا کوئی مثل نہیں ہے جن کی محبت کا۔ لیکن ایک اور جو فریضہ بلال نے سر انجام دیا ہے کہ آپ سرکار دو عالم کے مؤذن ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں مؤذنین جائیں گے جو اذان دینے والے ہیں۔ تو یہ اذان امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یہ ان کے شعائر میں سے ہے، یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ امت مصطفیٰ کی نشانی یہ ہے کہ جہاں چند گھر بھی ہوتے ہیں، چند افراد ہوتے ہیں، تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور جب یہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اب دیکھیے پھر اس پر حدیث کی بے شمار روایات گواہ ہیں کہ جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز پہنچتی ہے، وہ کائنات کی ہر شے، حیوانات، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، ہر شے اس کی گواہ ہو جاتی ہے کہ یہ فرد جو ہے یہ رب کی کبریائی کو بلند کر رہا ہے۔ اور یہ چیزیں کل بروز قیامت جب کفار کہیں گے نا یہود و نصارہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، لوگ اعتراض کریں گے بروز حشر میں، تو اس وقت یہ ساری چیزیں گواہی کے طور پر پیش ہوں گی کہ اے خالق و مالک، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ، فلاں شخص، فلاں وقت پر اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، اس نے حی علی الصلاۃ کی آواز بلند کی، اس نے شہادتین کو بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو بلند کیا۔ اور فرمایا جب یہ آواز تمہیں بلائے، یہ اصل میں ندا ہوتی ہے نا، دیکھیں یہ رب کی کتنی مہربانی ہے، کتنی عنایت ہے اور کتنا فضل ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرا دروازہ کھلا ہے، آؤ میرا دربار سجا ہے، آؤ دنیا کے سارے بازاروں سے گھوم پھر کر آنے والوں، ادھر رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آپ دنیا کے بازاروں سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، تو وہاں کوئی ہاتھ نہیں آنے والا، اگر کچھ ملنے والا ہے تو ادھر رب کی بارگاہ میں آئیے، اور رب جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا تنِ تنہا بنانے والا ہے، جو واحد و یکتا خود ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ آپ کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اور فرمایا کہ اہل ایمان خبردار رہو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہرگز دوستی مت بناؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہرگز تعلق مت بناؤ جو تمہاری نماز اور تمہاری اذان کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج معاشرے میں لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں، اور ان پڑھ کیا پڑھے لکھے زیادہ زبان دراز ہو گئے ہیں۔ بزرگ جو ہے ہمیشہ اس بات کے قائل رہے کہ اذان کا جو ادب و احترام ہے، اور آج دیکھیں کہ اذان کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی یہی بات قرآن مجید نے دہرائی کہ حُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو پہلے کتابوں والے ہیں ان کا معاملہ بھی یہی خراب ہوا ہے کہ جب بلایا گیا ہے ان کے پاس اذان نہیں تھی۔ یہ دن میں 5 مرتبہ اذان کسی امت کے پاس نہیں تھی، یہ امت مصطفیٰ کو دی گئی ہے، لیکن یاد رکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں امت مصطفیٰ جب پیش کی جائے گی، سارے حشر کے میدان میں کچھ افراد کی گردنیں بڑی بلند ہوں، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، تو فرشتے ندا دیں گے رب العالمین کی طرف سے کہ یہ امت مصطفیٰ کے مؤذن ہیں جن کی گردنیں رب نے سارے حشر میں بلند کر دی۔ یہ بڑا اعزاز ہے کہ رب نے ہمیں اذان جیسی، اچھا یہی نہیں، اذان دینے والے کے لیے اجر و ثواب
سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی الگ، اور پھر ساتھ سنیے اسی مدینہ کی بستی میں ایک طرف یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ یہود و نصارہ اذان کا مذاق بناتے ہیں، باجماعت نماز کا مذاق بناتے ہیں، مسلمان جمع ہوتے ہیں وہ مذاق بناتے ہیں، اور دوسری طرف سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے آواز سن کر ان الفاظ کو دہراتا ہے جتنا مؤذن کو ثواب ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ المائدہ کی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کفار، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ تمہاری اذان سے حسد کرتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ مدینہ کا یہودی، اس کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ جب اذان کی آواز ہوتی، بلند ہوتی، تو وہ کہتا ہے یہ جل جائیں، یہ جل جائیں، حسد کی وجہ سے۔ اور پھر ایک دن مدینے والوں نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے گھر کے سامان سمیت چل گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کے گھر کو کیا ہوا، کہاں سے آگ لگ گئی؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بھی مدینہ کی مسجد نبوی سے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز بلند کرتے، یہ آواز ساتھ لگاتا جل جاؤ جل جاؤ۔ تو آج یہ اپنے سامان کے ساتھ خود بھی جل گیا۔ اور دوسری طرف سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو اذان کی آواز سنتا ہے اور سن کر دہراتا ہے وہ مؤذن جتنا ہی اجر پا لیتا ہے۔ تو عزیز محترم، ایک اور جو بات یہاں بتائی گئی کہ وہ جن کے پاس، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی، خالق و مالک نے فضل کیا کہ ہمیں سرکار دو عالم امام الانبیاء کی امت میں سے بنایا، اور ہمیں یہ اذان جیسی اعلیٰ ترین سعادت اور اعلیٰ ترین ہمیں عبادت عطا فرمائی۔ اور یہ اذان ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں پہلی آواز اذان کی ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر بھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اذان والا بندہ ملے۔ اذان ہر مسلمان شخص کو آنی چاہیے، اور آواز بلند بھی دینے کی ہر شخص کو جو ہے نا یہ پریکٹس ہونی چاہیے، مشق ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کو اذان، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اذان اس لیے بھی آنی چاہیے کہ کل بروز حشر اگر یہ سوال کیا گیا کہ امام الانبیاء اس کی شفاعت کریں گے کہ جس کو اذان دینا آتی ہے، اور ہم شرم اور جھجک اور اس کا شکار ہیں۔ آواز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے۔ سیدنا بلال جو مؤذن رسول ہے، اللہ اکبر، قربان جائیے بلال کی اس آواز پر، بلال کی اس سعادت پر اور بلال کی اس رتبے پر قربان جائیے۔ آج دنیا کے سارے مؤذنوں کی آوازیں اور ان کے لہجے اس سیدنا بلال کی آواز پر قربان۔ اللہ اکبر، کیا ہی محبت کی آواز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آواز کی بات نہیں، یہ بات دل کی ہے، یہاں دل پرکھا جاتا ہے۔ بلال کیونکہ حبشہ سے آئے ہیں، ان کی زبان میں، ان کی مادری زبان کی وجہ سے ایک خاص لکنت ہے کہ جس طرح کچھ زبان بولنے والے لوگوں کی زبانوں میں کچھ لفظ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سین ہے یہ ان کی مادری زبان میں سائلنٹ ہے، سین ہے۔ عربی جو ہے ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، اور جناب بلال قربان جائیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان کے لیے چنا نہ سرکار دو عالم نے تو سیدنا بلال کو چنا۔ اب جب آواز بلند کرتے مدینہ میں، مکہ میں، اور پھر قربان جائیے بیت اللہ پہ، تو عربی جو ہے نا سارے عرب ہیں، اور عرب میں سے پھر قریش میں سے ہاشم، یہ سب سے بڑے زبان دان ہیں، ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے۔ سرکار دو عالم کے پاس آ کر کہتے ہیں آذان ہی جو دینی ہے تو کسی اچھے بولنے والے، کسی اچھے عربی بولنے والے کو آپ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بلال کا جو رتبہ ہم نے دیا ہے نا
اور جو رب کی بارگاہ سے ملا ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ اور سرکار دو عالم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ سفر معراج میں جب واپسی ہوئی تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں بلال کی آواز، قدموں کی آواز اپنے قدموں سے آگے سنی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مؤذنین جو ہیں ان کو جنت میں پہلے داخل کیا جائے کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی آواز پھیل رہی ہے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے رب کی کبریائی کا پیغام پھیل رہا ہے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے سرکار دو عالم کی رسالت کا پیغام پھیل رہا ہے، اور یہ وہ ہیں جو رب کی آواز، یہ رب کی آواز ہے، یہ ندا رب کی طرف سے ہے کہ آؤ ہمارے گھر میں، یہ رب کی طرف سے آواز ہے، اور رب جس کو یہ سعادت دے دیتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ پہلی بات کہ جو اذان اور نماز کا مذاق اڑاتے ہیں خبردار ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، خبردار ان سے کوئی تم دوستی رکھو، اور دوسری بات وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، جب یہ آواز بلند کی جائے، ندا دی جائے، اس وقت لہو و لعب نہیں کرنا۔ لہو و لعب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم آپس کی خوش گپیاں کرتے ہیں، ہماری جو بیٹھنے سجتی ہیں، اور ہم فضولیات، ہر قسم کی لغویات جن کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سوائے غیبت اور سوائے چغلی اور بہتان کے، سوائے جھوٹ کے۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ نے بڑی تمہیں نعمت دی ہے، بڑی تمہیں سعادت دی ہے کہ یہ اذان جیسی عبادت تمہیں دے دی ہے، اور جب یہ آواز بلند ہو جائے پھر ان پہلوں والا طریقہ نہیں کرنا۔ ان کو اذان نہیں دی گئی تھی، صرف نبی ان کو بلاتے تھے، ان کی امت میں سے کسی افراد کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا تھا کہ وہ رب کی طرف بلائیں، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کہ جب ان کے نبی بھی ان کو بلاتے تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ اور یہی بات، یہی معاملہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا کہ اہل ایمان آذان کی آواز بلند کرتے ہیں، اور منافقین یہود و نصارہ آذان کی آواز کا مذاق بناتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب آذان کی آواز بلند ہو جائے اس کے بعد ہرگز مذاق میں، لہو و لعب میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ اذان کی آواز کا جواب بھی دینا ہے، اور جس طرف سے ندا آئی ہے نا، جس طرف سے بلاوا آیا ہے ادھر پہ اٹھ پڑنا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ اذان ہمارے شاعر میں سے ہے، اور ایک تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہر اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو اذان آنی چاہیے، اور دوسری بات کہ اس سعادت اور اس عبادت کے مرتبے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں اس کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، اور جب یہ آواز بلند ہو جائے اس کے بعد پھر اپنے لہو و لعب میں، اپنی فضولیات میں، اور اپنے جو فضول قسم کی، لوف قسم کی باتیں ہیں ان میں مشغول نہیں ہو جانا، بلکہ یہ دھیان کرنا ہے۔ اب سنیے اذان کا اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، سرکار دو عالم کے وہ محبوب صحابی ہیں جن کو آقا کریم نے اپنی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان کی آواز آتی تو آپ کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے لیے سرکار دو عالم کی بے شمار بشارتیں موجود ہیں، کیا بات ہے جب بھی دن میں اذان ہوتی ہے آپ کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں پتہ نہیں ہے کس رب کا بلاوا آ گیا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ اب اس کی بارگاہ میں پیش کی ہے، ذرا انسان کو اپنی خبر تو ہونی چاہیے کہ میں کس بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ اور مولائے کائنات حیدر کرار، مولائے کائنات آپ کے ساتھی فرماتے ہیں
کہ جب آذان کی آواز بلند ہوتی تو جناب حیدر کرار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رنگ زرد پڑ جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ اے شیر خدا، میدان جنگ سے آپ نہیں گھبراتے؟ آپ فرماتے ہیں میدان جنگ اور معاملہ ہے، یہ کائنات کے رب کے پاس بلاوا آیا ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے وہ اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے گھر میں اس کے سامنے حاضری ہے۔ تو عزیز محترم، شاید ہمیں یہ کیفیات نہیں مل سکتی، ہمارے اندر اتنا گند داخل ہو چکا ہے ہماری سماعتوں میں، ہمارے قلوب و اذہان میں، کہ شاید ہمیں یہ کیفیات نصیب نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی قرآن کا حکم ہے کہ جب آواز بلند ہو جائے اس کے بعد ایک تو اس آواز کو خاموشی سے، ادب سے، احترام سے سننا ہے، اور صرف سننا ہی نہیں ہے، پھر جدھر سے ندا آئی ہے، جدھر سے بلاوا آیا ہے، پھر اس طرف چل پڑنا، اور اس کے بعد اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اس رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔